اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو حجاب کا ہرگز حکم نہیں دیا۔ یہ ایک فکر انگیز ویڈیو ہے، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ایک پروفیسر صاحب کہتے ہیں، میرے پاس ایک طالب علم لڑکی آئی اور پوچھا، سر کیا قرآن پاک میں کوئی ایک بھی ایسی آیت ہے جو عورت پر حجاب کی فرضیت یا پابندی ثابت کرتی ہو؟ پروفیسر صاحب نے کہا، بیٹا پہلے اپنا تعارف کراؤ۔ لڑکی نے کہا، میں یونیورسٹی میں آخری سال کی ایک طالبہ ہوں اور میرے بہترین علم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو حجاب کا ہرگز حکم نہیں دیا، اس لیے میں بے پردہ رہتی ہوں۔ میں اپنے اصل سے بالکل جڑی ہوئی ہوں اور اس بات پر اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ پروفیسر صاحب نے کہا، اچھا تو مجھے کچھ سوالوں کے جواب دو۔ لڑکی نے کہا، جی سر بالکل پوچھئے۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں، اگر تمہارے سامنے ایک ہی مطلب والا لفظ 3 مختلف طریقوں سے پیش کیا جائے تو تم کیا مطلب اخذ کرو گی؟ لڑکی نے کہا، میں کچھ سمجھی نہیں۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں، اگر میں تمہیں کہوں کہ اپنا یونیورسٹی گریجویشن کی ڈگری دکھاؤ، یا میں تمہیں یوں کہوں کہ اپنی یونیورسٹی گریجویشن کا رزلٹ کارڈ دکھاؤ، یا پھر میں تمہیں یوں کہوں کہ اپنی یونیورسٹی گریجویشن کی فائنل رپورٹ دکھاؤ، تو تم کیا نتیجہ اخذ کرو گی؟ طالبہ نے کہا، میں ان تینوں باتوں سے یہی سمجھوں گی کہ آپ میرا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان تینوں باتوں میں کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں جو مجھے کسی شک میں ڈالے، کیونکہ ڈگری، رزلٹ کارڈ یا فائنل تعلیمی رپورٹ سب ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ آپ میرا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروفیسر نے کہا، بس میرا یہی مطلب تھا جو تم نے سمجھ لیا ہے، لیکن سر آپ کی اس منطق کا میرے حجاب کے سوال سے کیا تعلق ہے؟ پروفیسر نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں 3 ایسے اشارے استعمال کیے ہیں جو عورت کے حجاب پر توجہ دلاتے ہیں۔ لڑکی حیرت سے پوچھتی ہے، وہ کیا ہیں اور کس طرح؟ پروفیسر صاحب کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ دار عورت کی جو صفات بیان کی ہیں، انہیں 3 تشبیہات یا اشاروں میں الحجاب، الجلباب، الخمار سے بیان فرمایا ہے، جن کا مطلب بس ایک ہی بنتا ہے۔ تم ان 3 تشبیہات سے کیا سمجھو گی؟ پھر طالبہ خاموش ہو گئی۔ پروفیسر صاحب نے کہا، یہ ایسا موضوع ہے جس پر اختلاف رائے تو بنتا ہی نہیں، بالکل ایسے ہی جیسے تم نے ڈگری، رزلٹ کارڈ یا فائنل تعلیمی رپورٹ سے ایک ہی بات سمجھی ہے۔ طالبہ نے کہا، مجھے آپ کا سمجھانے کا انداز بہت اچھا لگ رہا ہے، مگر میں مزید وضاحت چاہتی ہوں۔ پروفیسر نے کہا، دیکھو بیٹی، پردہ دار عورتوں کی پہلی صفت، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھو۔ باری تعالیٰ نے پردہ دار عورتوں کی جو دوسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ دار عورتوں کی جو تیسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ کیا ابھی بھی تمہارے خیال میں یہ 3 تشبیہات عورت کے پردے کی طرف اشارہ نہیں کر رہی؟ طالبہ نے کہا، مجھے آپ کی باتوں سے صدمہ پہنچ رہا ہے۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں، ذرا ٹھہرو، مجھے ان 3 تشبیہات کی عربی گرامر سے وضاحت کرنے دو۔ عربی گرامر میں الخمار اس اوڑھنی کو کہتے ہیں جس سے عورت اپنا سر ڈھانپتی ہے،
لیکن یہ اتنا بڑا ہو جو سینے کو بھی ڈانپتا ہو، گھٹنوں تک جاتا ہو۔ اور الجلباب ایسی کھلی قمیض کو کہتے ہیں جس پر سر ڈانپنے والا حصہ مڑا ہوا ہو اور اس کے بازو بھی بنے ہوئے ہوں۔ اس زمانے میں اس کی بہترین مثال برقع ہے۔ حجاب کا مطلب تو ویسے ہی پردہ ہی بنتا ہے۔ طالبہ کہنے لگی، جی میں سمجھ رہی ہوں کہ مجھے پردہ کرنا ہی پڑے گا۔ پروفیسر صاحب نے کہا، ہاں، اگر تیرے دل میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے تو۔ اور ایک اور بات جان لے کہ لباس دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا وہ جو جسم کو ڈھانپتا ہے، اور یہ والا تو فرض ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ دوسرا لباس وہ جو روح اور دل کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ یہ دوسرے والا لباس پہلے سے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے ایسا لباس تو پہن رکھا ہو جس سے اس کا جسم ڈھکا ہوا ہو، لیکن اس نے تقوی کا لباس نہ پہن رکھا ہو۔ بیٹی، عورت کو یہ دونوں لباس پہننے چاہیے۔ امید کرتا ہوں بہنوں بیٹیوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔